اللہ کے بندو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بتائی ہوئی دعا 8 مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ دعا اللہ نے آسمان سے بتائی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائی۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی اہم دعا ہے، اس میں 8 پریشانیاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، یہ جو اذکار، یہ جو دعائیں، یہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں بتائے جاتے، یہ کسی نہ کسی مشکل کے لیے، کسی نہ کسی یہ مصیبت کا یہ حل ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں بتا رہا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے بارے میں اللہ پاک نے نا گارنٹی دی ہے، گواہی دی ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ دنیا کائنات کے لوگوں، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، اپنی مرضی سے لب کھولتا بھی نہیں۔ تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی تب تک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بے شمار دعائیں بتائی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کھانا کھانے کی دعا بتائی ہے، پانی پینے کی دعا بتائی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے نکلنے کی دعا بتائی ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائی ہے، اسی طرح بازار میں جانے کی دعا، سواری کی دعا، دودھ پینے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ واش روم میں جانے کی دعا قضائے حاجت کے لیے، اور واش روم سے قضائے حاجت سے نکل کر بعد میں جو 2 الفاظ پڑھے جاتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے وہ بھی بیان کیے۔ حتیٰ کہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر کوئی دعا نہ ہو۔ یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی مجلس برخاست کرتے، مجلس کو برخاست کرنے کی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بیان کی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جب بھی کسی مصیبت، کسی پریشانی یا کسی بھی ٹینشن میں ہوتے، ڈپریشن میں ہوتے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، آ کے عرض کرتے حضور مجھے نا یہ کوئی ایسی کوئی اس کا حل بتا دیں، مجھے کوئی ایسے کلمات بتا دیں، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں۔ میرے محترم سامعین، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پریشانی کا حل اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو بتایا کرتے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی جو میں دعا آپ کو بتانے لگا ہوں، 8 مصیبتوں سے نجات کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ 8 مصیبتوں کے لیے 8 مصیبتیں، پریشانیاں اللہ پاک اس بندے سے دور کر دیں گے جو بندہ یہ کلمات، یہ دعا پڑھتا رہتا ہے۔ دعا کیا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ دعا بتایا بھی کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلال الدین وغلبۃ الرجال۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یہ دعا پڑھ کے 8 مصیبتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے اور قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غربے سے۔ 8 مصیبتوں سے، 8 پریشانیوں سے نجات کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے اور امت کو سکھلائی ہے۔ یہ کلمات آپ پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کو ان 8 مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، بارک اللہ، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔